علی عباس حسینی کی افسانہ نگاری اور میلہ گھومنی کا تجزیاتی مطالعہ۔ تمہید: علی عباس حسینی اردو افسانے کے بنیاد گزاروں میں شامل ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو حقیقت کا رنگ دیا۔ انہیں ہندوستانی تہذیب اور عوام کے مسائل سے خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں مختلف کرداروں کے ذریعے عام انسانوں کے شب و روز کی عکاسی کی، جس کی وجہ سے ابتدا میں ہی اردو افسانہ عوامی مزاج سے آشنا ہوا۔ انہوں نے 20ویں صدی کے بدلتے ہوئے حالات اور اس کے تقاضوں کے تحت پلاٹ تیار کیے اور فضا اور ماحول کی بھرپور عکاسی کے لیے کرداروں میں جان ڈالی۔ ان کے افسانوں کا مطالعہ تبدیلیوں کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ زیر مطالعہ افسانہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں امیری اور غریبی پر طنز ملیح ہے۔ جاگیردارانہ نظام کی خوبیاں اور خامیاں فنکارانہ ڈھنگ سے ابھاری گئی ہیں۔ کہانی مؤثر اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ مقصد: اس اکائی کا مقصد اردو افسانے کے ابتدائی دور سے واقف کرانا ہے کہ کس طرح یہ صنف روز اول سے ہی حقائق کی ترجمان بن گئی۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ علی عباس حسینی کی زندگی اور ان کی افسانہ نگاری کو بخوبی سمجھ سکیں، ان کے معاصرین کی افسانوی خدمات کو محسوس کر سکیں، علی عباس حسینی کے اہم افسانوں کے متعلق آپ معلومات فراہم کر سکیں، ان کے افسانے اپنے عہد میں کیوں امتیازی حیثیت کے حامل ہیں، آپ اس کی وضاحت کر سکیں۔ اسی کے ساتھ علی عباس حسینی نے اپنے افسانوں خصوصاً میلہ گھومنی میں جس تکنیک کا استعمال کیا ہے اسے بھی آپ بخوبی واقف ہو سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ تقسیم ہند سے پہلے کا معاشرہ کس طرح کا تھا اور اس میں کیوں کر تبدیلی آئی۔ حالات زندگی: ان کا نام علی عباس حسینی عرفیت ممتاز 3 فروری 1897 کو موضع پارہ ضلع غازی پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد صالح تھا۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ 1915 میں مشن اسکول الہ آباد سے میٹریکولیشن، 1917 میں کرسچن کالج لکھنؤ سے FA، 1919 میں کنگ کالج لکھنؤ سے BA، 1921 میں ٹریننگ کالج الہ آباد سے LT اور 1924 میں الہ آباد یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے تاریخ میں MA کیا۔ 1925 میں ہندی ڈپارٹمنٹل امتحان بھی پاس کیا۔ پہلی شادی 1922 میں اسحاق حسین کی بیٹی سے ہوئی، جو رشتہ میں چچا زاد بہن تھیں اور جن کا انتقال شادی کے 6 سال بعد ہو گیا تھا۔ اس بیوی سے ایک بیٹا مہدی عباس حسینی، دوسری بیوی سے 7 اولادیں ہیں جن میں 5 زندہ رہیں، 2 لڑکے باقر عباس حسینی اور اصغر عباس حسینی اور 3 لڑکیاں کشور سلطانہ، گیتی آرا، نازش آرا۔ 18 جولائی 1921 میں گورنمنٹ اسکول رائے بریلی میں انگریزی اور تاریخ کے استاد مقرر ہوئے۔ 30 جون 1954 کو بحیثیت پرنسپل حسین آباد انٹر کالج لکھنؤ سے ریٹائر ہوئے۔ 1955 میں فلموں کے لیے کہانیاں لکھنے بمبئی گئے لیکن جلد ہی واپس آ گئے۔ 27 ستمبر 1949 کو صبح 8:30 بجے لکھنؤ میں علی عباس حسینی کا انتقال ہوا۔ جہاں تک ان کی ادبی زندگی کا سوال ہے تو ان کے افسانوی مجموعے، جن میں رفیق تنہائی جو 1931 میں مکتبہ دارالاشاعت لاہور سے شائع ہوا، باسی پھول 1933 میں وہ بھی مکتبہ دارالاشاعت لاہور سے ہی شائع ہوا۔ تیسرا افسانوی مجموعہ میلہ گھومنی 1938 میں مکتبہ دارالاشاعت لاہور سے شائع ہوا۔ چوتھا افسانوی مجموعہ ICS 1942 میں انڈین پریس الہ آباد سے، اور 5واں افسانوی مجموعہ ایک ہمام میں 1955 میں اردو اکیڈمی سندھ کراچی سے شائع ہوا۔ ہمارا گاؤں 1955 میں فروغ اردو امین آباد لکھنؤ سے شائع ہوا۔ 7واں کچھ نہیں ہے 1957 میں انڈین پریس الہ آباد سے شائع ہوا۔
8वां मजमुआ सैलाब की रातें 1941 में शमा बुक डिपो दिल्ली से, और 9वां मजमुआ नदिया किनारे 1950 में पब्लिकेशन डिवीज़न दिल्ली से शाया हुआ। जहाँ तक उनके नावलों का सवाल है, सैयद अहमद पाशा उर्फ तकदीर के 3 ख़त, ये रोमानी नावल उन्होंने 1919 में लिखा, लेकिन 1922 में भार्गव बुक डिपो इलाहाबाद से शाया हुआ। शायद की बहार आए 1934, भार्गव बुक डिपो इलाहाबाद। हकीम बाना उर्फ जीटियों का बादशाह 1935 में भार्गव बुक डिपो इलाहाबाद से शाया हुआ। जो ड्रामे उन्होंने लिखे उनमें नवरत्नी अगस्त 1943 मकतबा जामिया दिल्ली, अमीर खुसरो जनवरी 1948 पंजाबी पुस्तक भंडार दिल्ली। इसके अलावा 1944 में नावल की तारीख़ व तनकीद लिखी, जो 1947 में शाया हुई। उनकी हिंदी कहानियों के 2 मजमूए फूलों की छड़ी और गाय अम्मा भी शाया हुए। अली अब्बास हुसैनी की अफसाना निगारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उर्दू अफसाना की तारीख़ में अली अब्बास हुसैनी को एक ख़ास मकाम हासिल है। वो बज़्म अफसाना में उस वक्त शामिल हुए जब प्रेमचंद और यलदरम अफसानवी अदब पर छाए हुए थे। उन्होंने अफसाना निगारी में उस राह का इंतखाब किया जो प्रेमचंद की तामीर करता है। गाँव की सादा ज़िंदगी और खेत खलिहानों की बुबास के साथ शहरी मसाइल का अमीक़ मुताला व मुशाहिदा उनके अफसानों का बुनियादी मौजू है। देही और शहरी माहौल की अक्कासी, मेहनतकश किसानों और मज़दूरों की कसमपोशी हुसैनी के अफसानों में पूरी तरह जलवागर है। उन्होंने दोनों ही ज़िंदगियों को, यानी देहात की ज़िंदगी और शहरों की ज़िंदगी, उसकी तस्वीरें यकसा खूबी के साथ खींची हैं। उनके मासरीन में अक्सर अफसाना निगार शहर और गांव दोनों की ज़िंदगियों को मौसीर अंदाज में पेश करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अली अब्बास हुसैनी को इस मामला में भी किसी हद तक इम्तियाज़ हासिल है। दोनों की फ़ज़ा, माहौल, आदत व इतवार और लबो लहजा को शगुफ्तगी और दिलकशी के अंदाज में पेश कर सके हैं, क्योंकि उनको ज़बान बयान पर कुदरत हासिल है और कहानी कहने का ढंग भी उन्हें मालूम है। उन्होंने ज़मींदारों, सेठ साहूकारों और समाज के सरबराहों के जबर व इस्तेहसाल के दोष बदोश किसानों और मज़दूरों को मुफलिसी और ज़ईफ़ुल एतक़ादी की भरपूर अक्कासी की है। वो अफसाना मुकाबला में ज़मींदारों की जबरिया लगान और लगान की वसूली के सिलसिले में लिखते हैं कि सूखा पड़े, टिड्डियाँ ज़रात खा जाएं, गाय बैल बिक जाएं, थाली कटोरा गिरवी रखना पड़े, लेकिन लगान वक्त पर पहुंचना ज़रूरी है। सब काम रुक सकते थे, लेकिन ये कर्ज़ उधार लेकर किसी न किसी तरह सबसे पहले हो जाना ज़रूरी था। साल हर साल के इस्तेसाल ने किसान पर जो खौफ व दहशत और बेहिसी मुसल्लत कर दी थी, उसकी निशानदही मुकाबला में बखूबी नज़र आती है। ज़मींदार ने अगर गुस्सा में थोड़ी बहुत गालियाँ दे दी या 2-4 जूते मार लिए, तो उनके मजबूत जिस्म और बेहिस तबीयतों को इससे कुछ ज़्यादा थकान नहीं होता। इसी तरह अफसाना इंतकाम इस भयानक पहलू को उजागर करता है, जहाँ ज़मींदार न सिर्फ अपने को अफजल समझता है, बल्कि गरीबों की ज़िंदगियों और उनकी असमतों पर भी अपना हक़ समझता है। सुखिया ने एक ही नज़र में मौका की नज़ाकत को समझ लिया। बाबूजी बहुत दिनों से जिस मौका की ताक में थे, वो आज तारीकी और तन्हाई के चलतों उन्हें मिल गया था। वो जानती थी कि ज़मींदार के जबर के आगे एक न चलेगी। वो ठाकुर थे, उनके सामने चमारिन की कोई कौन सुनेगा। साहब इक़्तिदार लोगों की भलावसी और औरतों की बेबसी के साथ उन्होंने मज़कूरा अफसाना में देही अवाम की तोहम परस्ती को भी बड़े तीखे लहजे में पेश किया है। मुकाबला, मुग़ालता की कीमत, पागल, बंदों की जोड़ी, इंतकाम, शहीद माशरत, नई हमसाई, हार जीत, बागी की बीवी और मेला घूमनी, ये अफसाने गरीबों और बेकस व बेसहारा इंसानों की ज़िंदगियों के तर्जुमान हैं। उन्होंने देही, कस्बाती और शहरी ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ पैराए में पेश किया है और अमीर व गरीब की हदबंदियों पर भरपूर तंज़ किया है। फ़नी नुक्ते नज़र से भी उनके अफसाने अहम हैं। तर्ज़ बयान शगुफ्ता और दिलकश है। ज़बान में सलासत और रवानी के साथ साथ
محاورات و تشبیہات کا برمحل استعمال ہے۔ وہ موقع و محل کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کردار نگاری کا بھی اچھا سلیقہ رکھتے ہیں۔ علی عباس حسینی کے طرز تحریر میں ایک نکھرا ہوا لطیف انداز ہے جو دلکش اور جذبات کو متاثر کرنے والا ہے۔ ان کے افسانے نظریاتی اعتبار سے بے بس عورتوں اور پسماندہ طبقے کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ سماجی مسائل، جنسی استحصال، لوٹ کھسوٹ، طبقے نسواں کی صعوبتوں، ذلتوں کو انہوں نے بڑے بے باکانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دور کی ترجمانی کرتے ہوئے ہماری تہذیب اور معاشرت کے مدنظر کی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ میلہ گھومنی کا تجزیاتی مطالعہ عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روایتی میلہ کی ہلچل اور رونق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگا۔ طرح طرح کی دکانیں، کھیل تماشے، بچوں کے جھولے اور ان کا فطری میلان اور شعبدے بازیاں ہوں گی، لیکن یہ میلہ تو زندگی سے مستعار ہے۔ خصوصاً صنف نازک پر ہونے والی مظالم اس کا خاص محور ہے۔ جیسے عورت کھلونا ہو اور میلہ میں دوسری چیزوں کی طرح وہ بھی دکان میں سجی ہو۔ مصنف کہانی کا آغاز ایک قصہ گو کی طرح کرتا ہے۔ کانوں کی سنی نہیں کہتا، آنکھوں دیکھی کہتا ہوں۔ کسی بدیشی واقعے کا بیان نہیں، اپنے ہی دیس کی داستان ہے۔ گاؤں گھر کی بات ہے، جھوٹ سچ کا الزام جس کے سر پر ہے، جی چاہے رکھیے، مجھے کہانی کہنا ہے اور آپ کو سننا ہے۔ یہ داستانوی بیان ابتدا سے ہی قاری سامع کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ بغور کہانی سننے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان ہونے والے واقعات، قرب و جوار کے منظرنامے اس سے واقف کراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اختصار مگر جزیات علی عباس حسینی کا خاص وصف ہے۔ وہ منظر و پس منظر کو اس خوبی کے ساتھ ابھارتے ہیں کہ قاری تہذیب و تمدن اور تاریخ سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ چنو منو کے سہارے میلہ گھومنی کی شخصیت، عادت و اتوار اور فطرت و مزاج کو جس زاویے سے پیش کیا ہے وہ قابل رشک ہے۔ دونوں کی پیدائش سے جوانی کی ہلچل اور اس کی عبرتناک انجام کو نہایت سادگی سے بیان کر دیا ہے، جس میں ادنا و اعلیٰ، ذات پات، اونچ نیچ، رسم و رواج، فطرت و جبلت سبھی کا عکس نظر آتا ہے۔ دائروی شکل میں سفر کرنے والی یہ کہانی انجام سے آغاز کی طرف خود بخود مڑتی ہے کہ زندگی کے میلے یوں ہی چلتے رہتے ہیں، بس کرداروں کے نام بدلتے ہیں۔ بظاہر کہانی میں کوئی الجھاؤ نہیں، پلاٹ سادہ ہے، مگر اسی سادگی میں پیچیدگی، گہرائی اور زندگی کا حسن مضمر ہے۔ افسانہ نگار نے کرداروں کو صرف پیش کر دیا ہے، ان پر کوئی تنقید و تبصرہ نہیں کیا ہے۔ نتائج بھی قاری کے ثواب دید پہ چھوڑ دیے ہیں۔ اسی لیے تو کہانی ختم ہونے کے بعد قاری کے ذہن میں نئی کہانی جنم لیتی ہے اور پھر اس کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ خلاصہ، آزادی ہند سے پہلے کے قصباتی زندگی کو علی عباس حسینی نے خوبی سے پیش کیا ہے۔ ادنا طبقے کی ذہنیت اور اعلیٰ طبقے کی فطرت کو خوبی سے نبھانے والے اس فنکار نے عورت کی کس قسم پرسی کو خاص موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے سوال قائم کیا ہے کہ کیا عورت محض کھلونا ہے؟ اس کی زندگی سے کھلواڑ کا حق کس کو ہے؟ عوام و خواص اور ادنا اور اعلیٰ کی تخصیص کب ختم ہوگی؟ کیا غریب کی اپنی کوئی انا، کوئی شناخت نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی، پسند اور ناپسند کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہے؟ اس طرح کے سوالات کو مختصر ترین الفاظ میں افسانوی ڈھنگ سے میلہ گھومنی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ زبان کی سادگی اور طنز و مزاح کی آمیزش نے بیانیہ کو بے حد دلکش اور مؤثر بنا دیا ہے۔ میر صاحب، سیدانی، چنو اور منو سبھی کی حیثیت افسانے میں ثانوی محسوس ہوتی ہے۔ مرکزیت میلہ گھومنی کو حاصل ہے، جس کی اپنی شناخت نہیں، جس سے منسلک ہوئی اس کے وسیلے سے پہچانی جانے لگی۔ شاید وہ بھی انسانی فطرت سے واقف ہو جاتی ہے، تبھی تو اسے بھی کسی ایک پل قرار نہیں آتا ہے۔ گھومنا اس کی عادت بن جاتی ہے اور جنس اس کی ضرورت۔ افسانہ نگار نے اس میں الزام کسی کو نہیں دیا ہے، مگر سب کو آئینہ ضرور دکھایا ہے۔ اردو افسانہ کی تاریخ میں علی عباس حسینی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔
وہ بزم افسانہ میں اس وقت شامل ہوئے جب پریم چند اور یلدرم افسانوی ادب پر چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے افسانہ نگاری میں اس راہ کا انتخاب کیا جو پریم چند کی تعمیر کردہ ہے۔ گاؤں کی سادہ زندگی اور کھیت کھلیانوں کی بوباس، اسی کے ساتھ شہری مسائل کا عمیق مطالعہ و مشاہدہ ان کے افسانوں کا بنیادی موضوع ہے۔ دیہی اور شہری ماحول کی عکاسی، محنت کش کسانوں اور مزدوروں کی قسم پرسی علی عباس حسینی کے افسانوں میں پوری طرح جلوہ گر ہے۔ انہوں نے دونوں ہی زندگیوں کی تصویریں یکساں خوبی کے ساتھ کھینچی ہیں۔ ان کے معاصرین میں اکثر افسانہ نگار شہر اور گاؤں دونوں کی زندگیوں کو مؤثر انداز میں پیش کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، لیکن علی عباس حسینی کو اس معاملے میں کسی حد تک امتیاز حاصل ہے۔ دونوں کی فضا، ماحول، عادت و اطوار اور لب و لہجہ کو شگفتگی اور دلکشی کے انداز میں پیش کر سکے ہیں، کیونکہ ان کو زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے اور کہانی کہنے کا ڈھنگ بھی انہیں معلوم ہے۔ انہوں نے زمینداروں، سیٹھ ساہوکاروں اور سماج کے سربراہوں کے جبر و استحصال کے دوش بدوش کسانوں اور مزدوروں کو مفلسی اور ضعیف الاعتقادی کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ وہ افسانہ مقابلہ میں زمینداروں کی جبریہ لگان وصولی کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ سوکھا پڑے، ٹڈیاں زراعت کھا جائیں، گائے بیل بک جائیں، تھالی کٹورا گروی رکھنا پڑے، لیکن لگان وقت پر پہنچنا ضروری ہے۔ سب کام رک سکتے تھے، لیکن یہ قرض ادھار لے کر کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے ہو جانا ضروری تھا۔ سالہا سال کے استحصال نے کسان پر جو خوف و دہشت اور بے حسی مسلط کر دی تھی، اس کی نشاندہی مقابلہ میں بخوبی نظر آتی ہے۔ زمیندار نے اگر غصہ میں تھوڑی بہت گالیاں دے دیں یا دو چار جوتے مار لیے تو ان کے مضبوط جسم اور بے حس طبیعتوں کو اس سے کچھ زیادہ تکان نہیں ہوتا۔ اسی طرح افسانہ انتقام اس بھیانک پہلو کو اجاگر کرتا ہے جہاں زمیندار نہ صرف اپنے کو افضل سمجھتا ہے بلکہ غریبوں کی زندگیوں اور ان کی عصمتوں پر بھی اپنا حق سمجھتا ہے۔ سکھیا نے ایک ہی نظر میں موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ بابو جی بہت دنوں سے جس موقع کی طاق میں تھے وہ آج تاریکی اور تنہائی کے چلتوں انہیں مل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زمیندار کے جبر کے آگے ایک نہ چلے گی۔ وہ ٹھاکر تھے، ان کے سامنے چمارین کی کوئی نہ سنے گا۔ صاحب اقتدار لوگوں کی بلحوثی اور عورتوں کی بے بسی کے ساتھ انہوں نے مذکورہ افسانہ میں دیہی عوام کی توہم پرستی کو بھی بڑے تیکھے لہجے میں پیش کیا ہے۔ مقابلہ، مغالطہ کی قیمت، پاگل، بندوں کی جوڑی، انتقام، شہید معاشرت، نئی ہمسائی، ہار جیت، باغی کی بیوی اور میلہ گھومنی، یہ افسانے غریبوں اور بے کس و بے سہارا انسانوں کی زندگیوں کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے دیہی، قصباتی اور شہری زندگی کو پرلطف پیرائے میں پیش کیا ہے اور امیر و غریب کی حد بندیوں پر بھرپور طنز کیا ہے۔ فنی نقطہ نظر سے بھی ان کے افسانے اہم ہیں۔ طرز بیان شگفتہ اور دلکش ہے، زبان میں سلاست و روانی کے ساتھ محاورات اور تشبیہات کا برمحل استعمال ہے۔ وہ موقع و محل کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کردار نگاری کا بھی اچھا سلیقہ رکھتے ہیں۔ علی عباس حسینی کے طرز تحریر میں ایک نکھرا ہوا لطیف انداز ہے جو دلکش اور جذبات کو متاثر کرنے والا ہے۔ ان کے افسانے نظریاتی اعتبار سے بے بس عورتوں اور پسماندہ طبقے کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ سماجی مسائل، جنسی استحصال، لوٹ کھسوٹ، طبقۂ نسواں کی صعوبتوں، ذلتوں کو انہوں نے بڑے بے باکانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے
افسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دور کی ترجمانی کرتے ہوئے ہماری تہذیب اور معاشرت کے مدنظر کی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روایتی میلہ کی طرح ہلچل اور رونق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگا۔ طرح طرح کی دکانیں، کھیل تماشے، بچوں کے جھولے اور ان کا فطری میلان اور شبد بازیاں ہوں گی، لیکن یہ میلہ تو زندگی سے مستعار ہے، خصوصاً صنف نازک پر ہونے والے مظالم اس کا خاص محور ہے۔ جیسے عورت کھلونا ہو اور میلہ میں دوسری چیزوں کی طرح وہ بھی دکان میں سجی ہو۔ مصنف کہانی کا آغاز ایک قصہ گو کی طرح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کانوں کی سنی نہیں کہتا، آنکھوں دیکھی کہتا ہوں۔ کسی بدیشی واقعے کا بیان نہیں، اپنے ہی دیس کی داستان ہے۔ گاؤں گھر کی بات ہے، جھوٹ سچ کا الزام جس کے سر پر جی چاہے رکھیے۔ مجھے کہانی کہنا ہے اور آپ کو سننا ہے۔ یہ داستانوی بیان ابتدا سے ہی قاری سامع کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ بغیر کہانی سننے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان ہونے والے واقعات قرب و جوار کے منظرنامے سے واقف کراتے ہیں۔ اختصار مگر جزیات علی عباس حسینی کا خاص وصف ہے۔ وہ منظر و پس منظر کو اس خوبی کے ساتھ ابھارتے ہیں کہ قاری تہذیب و تمدن اور تاریخ سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ چنو منو کے سہارے میلہ گھومنے کی شخصیت، عادات و اطوار اور فطرت و مزاج کو جس زاویے سے پیش کیا ہے وہ قابل رشک ہے۔ دونوں کی پیدائش سے جوانی کی ہلچل اور اس کے عبرتناک انجام کو نہایت سادگی سے بیان کر دیا ہے، جس میں ادنا و اعلیٰ، ذات پات، اونچ نیچ، رسم و رواج، فطرت و جبلت سبھی کا عکس نظر آتا ہے۔